بارے میں پھر حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مگر غلط نتیجے لیتے ہیں نا. وہ یہی کہتے ہیں بچیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کت چرخہ داج بہاج کڑے. چرخہ ڈالو اور اپنے لیے داج کا سامان کرو. یہ داج یہی ہے جو میں نے آپ نے اس دنیا سے تیار کرنا. کت چرخہ داج بہاج کڑے اس داج نے جانا نال کڑے. جو تو اپنے لیے کاٹے گی وہ اپنے ساتھ لے جائے گی, اپنے سسرال کو دکھا دے گی. اور اگر تو محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ چرخہ جو ہے نا جسم انسانی, اس کو چرخہ کہنا تو کہتے ہیں پھر اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی اے وقت نہیں آنا ہاتھ نہیں. اگر اب تو ٹھیک ہے چرخہ چلا لے, کوئی نمازیں پڑھ لے, روزے رکھ, قرآن تلاوت کر, عبادت, ورنہ جب پھٹ ہل گئے بوڑھا ہو گیا خود کانپنے لگا کیا کرے گا. اس چرخے دے ہل گئے پھٹنی یہ وقت نہیں آنا ہاتھ. تو یہ عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ یہ بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ دین میں جہیز کا کوئی تصور ہے. اور میں نے پڑھا جعفر شاہ ندوی اسلام میں اگر یہ چیز ہوتی تو عربی میں اس کا کوئی نام نہ ہوتا. اب یہ جہیز ڈھونڈتے رہے عربی لوگوں میں سے نا, دیکھتے رہے کہ کہیں جہیز لکھا جہیز نہ نظر آیا تو ان بیوقوفوں نے انکار ہی کر دیا. اسی کا شاگرد ہے ایک وہ رفیع اللہ شاہ, وہ بھی یہ کتاب ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ کوئی عربی میں بھئی آپ کو عربی آتی ہوتی پتہ چلتا. اصل میں یہ لفظ جہاز ہے, عربی میں جہاز بولتے ہیں. یہ جہاز ہوائی جیسا کہتے ہیں نا, وہی لفظ ہے جہاز. جیسے فلما جہزہم بے جہاز ہے, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر کے بھائیوں کا لدا دیا جہاز سامان, تو اس کو جہیز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ امالہ کی صنعت ہوتی ہے نا کہ کتاب کو کتاب پڑھے, حساب کو حسیب پڑھے, الف کی بجائے اس کو یائے مجہولہ بنائے, امالہ کہتے ہیں اس کو. تو جہاز تھا ملنا آپ کو, جہاز المرا آپ نکالتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا کہ عورت کا جہاز کیا جو شادی کے موقع پر سامان دیا جاتا. تو جہیز تو اس کو امالہ سے پڑھا جاتا ہے نا, اصل تو جہاز تھا. میں ان کی بیوقوفیوں اور نادانیوں کی بات کرتا ہوں. تو اس کو بھی سامان کو کہتے ہیں بچیوں کا جہاز سامان. نسائی شریف میں کہ عروس کا جہاز, اور دوسری طرف جہاز ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ میت کے وقت اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اس کو پڑھتے نہیں آپ تجہیز و تکفین, وہ بھی تجہیز اسی سے نکلا کہ سامان ٹھیک کرتے ہیں, خوشبوئیں لگائیں, نہلایا, اس کو کپڑے پہنا دیے, تیار کر دیا اگلی دنیا میں جانے کے لیے. تو یہی کہا کہ بھئی جدھر تم نظر دوڑاؤ گے ہر طرف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وقت ہے اس میں کچھ کر لو, بعد میں کوئی وقت نہیں رہے گا. پھر تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کئی مرتبہ پنجابی میں پڑھتے, میں سنتا, وہ پھر یہ کہتے یہ فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر. اب اس کو بھی لوگوں نے اس طرح بیان کیا, اٹھ جاگ مرلا اٹھ جاگ وے تیرے جاگن دا ویلا. وہ کہتے ہیں اب اٹھ کر بیٹھنا, کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا. جیسے ساڑیاں جو بیوی کی بہنیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ انعام دو, دودھ پلائی دو. کھڑیاں ساڑیاں منگدیاں لاگ وے تیرے جاگن دا ویلا, ہمیں دے لاگ جو ہمیں درکار ہے, لا نے کملت پلے ہیں. فرشتے پوچھتے نہیں ہوتا تو پھر رونا ہی ہے نا. یہی کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج, کون بار بار بھیجے گا. اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ بھی تو جھوٹ بولتا, اگر میں دوبارہ بھیجوں پھر بھی یہی کرے گا. پہلے تھوڑا سمجھایا تجھے, یہ تو صرف بہانہ کر رہا ہے, پھر بھول جائے گا, پھر بدماشیوں میں غرق ہو جائے گا. تو وقت نہیں ملے گا. وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیا یہی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, قبرستان کے پاس سے گزرے, کوئی نماز کا وقت نہیں تھا مگر وضو تھا ان کا. راستے صلاح گھاٹ کر انہوں نے نفل شروع کر دی, 2 رکعتیں پڑھی. لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ فرمایا یار نماز کا کوئی وقت نہیں تھا, یہ صرف قبریں نظر آئیں تو یہ بات دماغ میں آئی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا, اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے, مجھے موقع حاصل ہے, وضو ہے, چلو 2 ہی پڑھ لیں, اللہ کی بارگاہ میں شاید یہی کام دے جائیں. تو لوگ زندگی سے فائدہ اٹھاتے تھے. عامر ابن عبد قیس ایک بزرگ ہیں, بڑے نیک تابعین, موت کا وقت آیا, لوگ پاس بیٹھے. اب دوستوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ باتیں کریں یہ ہم سے, وہ باتیں لوگ کریں. انہوں نے کہا یار کوئی بات نہ میرے ساتھ کرے. نماز شروع کر دی اسی حالت میں, اور کہا کیا میرا نامہ اعمال جو ہے صحیفہ وہ لپیٹا جا رہا ہے, کیوں مجھے باتوں میں لگاتے ہو, آخر ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں نامہ اعمال میں آخر میں نماز لکھی ہوئی ہے, میں پڑھتا ہوا مروں, کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے. الانا تو صحیفہ. انہوں نے کہا اب تو میرا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا, کوئی وقت نہیں رہا باتوں کے لیے.
یعنی ہر لمحہ وہ تیار تھے کہ ٹرین آنے والی ہے، اپنی گٹھڑی باندھ کر رکھو، سوار ہو جانا۔ ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے، اور ہمیشہ سے انسانوں کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بھولے۔ انہوں نے بالکل بلا دیا کہ ایک دن دنیا میں نہیں رہنا، اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہوئے، بعد میں سے حساب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ زندگی تم نے کیسے گزاری۔ تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے، فضول باتوں کے لیے کہاں وقت۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کھیلوں کی اجازت دی وہ بھی بیکار کھیلے نہیں۔ فرمایا یار یا گھوڑے کی سواری سیکھو، یا تم تیراکی سیکھو، دریا میں تیرنا، یا تیروں کا مقابلہ کرو۔ جہاد میں کام دیں جو چیزیں، مسلمان کے سامنے ایک مشن ہے، اس کے لیے پاس کہاں فضول باتوں کے لیے وقت وہ آوارہ گردی کرتا پھرے۔ مگر جب ہم ہو گئے بے مقصد، تو کوئی ہمارے سامنے منزل نہیں، بالکل کفار کی طرح کا حال، کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، زندگی ان کی طرح گزار رہے ہیں، کدھر جانا کدھر نہیں، جو جی چاہے بسنت منا لے، جس کا جی چاہے نیکریں پہن لے، جس کا جی چاہے وہ نیو ایئر پر شرابیں پیے، ہوٹلوں میں زنا ہو۔ اب یہ قوم کوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی امت؟ عید میلاد النبی کا زمانہ آ رہا، بس یہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، کچھ مولویوں کا پیٹ بڑھے گا، کوئی یہ لوگ حلوے کھا لیں گے، بس اللہ رسول خوش ہو گئے۔ حالانکہ نیک لوگ چیختے ہیں کہ یہ تو تم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھو حضور خوش ہوں گے، نماز پڑھو سجدہ۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ باز آ جا، ایسی فریب کاریوں سے اللہ رسول دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبان، خبردار ان لوگوں میں سے نہ بننا جو اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ خدا را بسجود دے اور نبی را بدرود دے۔ اللہ کو سجدہ کر لیا کبھی کبھی، بس اب ہم حرام کمائیں، جو مرضی ظلم کریں، نماز سے بخشے گا گناہ۔ تو کہتے ہیں سجدے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، اور نبی کو درود کے ذریعہ دھوکہ دینے کی۔ درود و زبان سے مناسب ہے؟ کوئی ہے بات بنتی کہ وہ شخص حضور کی تعریف میں زبان کھولے جس کا ہر عمل جو ہے آپ کی سنت کے خلاف، دین کا دشمن ہے، دین کا باغی ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ شاباش ہے اللہ کے رسول، آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ کیا درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں؟ اور اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت درد سے یہ بات کہی ہے کہ اس زبان سے درود شریف پڑھنے کا کوئی حق نہیں آدمی کو، بلکہ وہ درود شریف کو معاذ اللہ آلودہ کرتا، ناپاک کرتا، جیسے قرآن کو گندی نالی میں پھینک دیا جائے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ از درود خود میں آلہ نام او تا نہ داری از محمد رنگو۔ اگر آپ کے اندر وہ رنگ اور بو نظر نہیں آتا جو حضور کا، نہ کوئی نقشہ، نہ چال ڈال، نہ اس طرح کی سیرت، ہاں، تا نہ داری از محمد رنگو بو، اگر رسالت مآب علیہ السلام کا کوئی رنگ روغن تجھ میں نظر نہیں آتا، از درود خود میں اعلیٰ نام، اللہ کے لیے اپنی زبان سے آپ کا ذکر کر کے گندا نہ کر۔ اور اسرائیلی روایات میں آتا، علماء لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی جب بادامالیاں بہت بڑھ گئی اسرائیلیوں کو کہ انہیں اسرائیل سے کہہ دو کہ میرا نام نہ لیا کرے، کیونکہ میرا یہ طریقہ جو مجھے یاد کرتا میں بھی یاد کرتا ہوں، مگر ان کے لیے یاد کرنا میرا پھر غضب اور لعنت کا ہوتا، چونکہ یہ میرے دشمن اور باغی ہیں، اس لیے نہ یاد کریں تو شاید تھوڑا بہت بچ جائیں۔ جب یہ یاد کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہیں نا، تو میں پھر ان کو لعنت سے یاد کرتا ہوں۔ اب لعنت سے ہی ہمیں یاد کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، جو علاقے باقی ہیں وہاں بھی تیاریاں، مگر یہ خواب خرگوش میں مبتلا، سوئے پڑے ہیں بس۔ اور ان کو سلانے والے بھی جو نا بس آ جاتے ہیں دن، ان کے پاس جعلی روایتوں کا بڑا ڈھیر ہے، وہ پھر کہتے ہیں گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، کیوں تم فکر کرتے ہو، بس بخشے بخشائے، حضور معراج کی رات گئے تھے بخشوائے، بس بخشے گے۔ بھائی کن کو بخشوایا؟ نامرادو جو حضور کی امت ہوں گی۔ آپ نے صاف فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے نہیں مانی بات۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے پھر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے حکم مانے جنت میں جائے گا، وہ میری امت ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم ہی نہیں مانے اس نے انکار ہی کر دیا۔ اس زبان سے بے شک مجھے رسول کہتا رہے، اس نے تو بالکل جھٹا دیا کہ رسول ہوتا پھر حکم نہ مانتا۔ رسول کو جنہوں نے رسول مانا اور دل کی تہ سے مانا اور اپنے یقین میں پختہ تھے، انہوں نے اپنا پھر سب کو لٹا دیا۔ بلکہ جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب مدینہ شریف کی زیارت کا بیان کیا نا، تو بقیع کا تذکرہ آ گیا۔ اب بقیع قبرستان تو نہیں نا، صرف علماء لکھتے ہیں کہ 10,000 وہاں صحابہ دفن ہیں،
اپنے وطن چھوڑ کر آئے، جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، کئی جو تھے ان کی بیوی بچیاں میں رہ گئے وہاں. تو یہاں دفن تو پھر کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر چلے. جو وعدہ حضور آپ سے کیا تھا کہ آپ کے بغیر ہمارا جینا کوئی نہیں، دیکھو موت کے بعد بھی اللہ کے رسول ہم نے وعدہ پورا کیا. اپنے وطنوں میں ہماری لاشیں نہیں گئیں، تیرے روضے کے سائے میں، ادھر آپ مدفون ہے، ادھر ہم آپ کے پاس رہتے ہوئے. اور جب گئے احد پر تو پھر وہاں کہتے ہیں کہ احد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نسیم میں سار سے مخاطب کر کے کہ تجھے اٹکھیلیاں نخروں سے یہاں چل رہی، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہیدوں کا گنج ہے. یہ وہ لوگ یہاں دفن ہیں جنہوں نے سب کچھ کٹوا دیا، مگر کوشش یہ کی کہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں تو آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی یار جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا نبھا دی. اب دیکھتے نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ ایک شخص جو تھا اس کی آخری رمق باقی تھی، قریب المرگ، حضور پاک اس کے سرانے چلے گئے. جب اس نے دیکھا وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنا سر تھوڑا سا کھسکایا، رسول کریم علیہ السلام کے پاک قدموں پر رکھا، حضور کی طرف دیکھا، روح پرواز کری، جان نکل گئی. تو وہاں پھر لکھتے ہیں نا، بچے ناز پر رفتہ باشد دے جہان یاد مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید آواز. تیرا وہ دیوانہ کتنے پیار سے دنیا سے گیا ہوگا جس کے سرانے موت کے وقت تو پہنچ گیا. اللہ کا حبیب کھڑا تھا، چہرے کی طرف دیکھا، جان دے. تو یہ ماننا تھا نا رسول، اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان شاید کے گھونٹوں کی طرح پی گئے. ورنہ یہ مرحلے کوئی آسان نہیں ہے کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ دینا، برادری چھوڑ دینی، پردیس جانا، خدا جانے حالات کا، اور حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں تھا کہ اچھا لباس ہی ہو. جب اصحاب صفہ کا پڑھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام آتے تو اٹھنے کی کوشش کرتے احترام کی. آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک تو ان کے پاس تھوڑا سا نا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا ڈھانکا، نہ گلے میں کرتا، نہ کوئی لمبی تہبند، چھوٹا سا، تو چھوٹا اتنا کہ وہ اٹھتے تو ننگے ہو جاتے. آپ نے پھر منع کر دیا کہ میرے آنے پر اٹھانا کا. مگر یہ سب کچھ انہوں نے خوشی سے قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، زندگی ختم ہوتے ہی ہمارے لیے خوشحالی اور جو ہے خوش نصیبی وہ منتظر، جنت کے دروازے کھلے، فرشتے کھڑے. اب یہ یقین ناپید ہو گیا. ہماری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اس کی طرف یہ دینی لوگ نہیں آتے. جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں. بھائی روگ تو یہ ہے کہ امت کے اندر وہ یقین نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ مانے کہ کوئی اللہ ہے، قیامت ہے. زبان سے انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے، مگر وہ جیسے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ، کہ امت مرتد ہو چکی ہے مگر اب اس میں کوئی ابو بکر نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ ارتداد جو ہوتا نا، لوگ گرجے میں چلے جاتے تھے، مندروں میں جا کر نام بدلتے، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. اب جو ذہنی ارتداد ہے کہ 999 بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دماغ میں سے یہ بات نکال چکے ہیں کہ کوئی اللہ ہے. بڑے بڑے پروفیسر اور جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ لیکچر دیتے، کوئی نہیں بیٹا یہ کوئی خدا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ڈیری ہو چکے، نام بھی نہیں بدلتے، دوسری قوموں میں نہیں شامل ہوتے، گھن کی طرح ہے ہمارے اندر، کھا گئے ساری امت. تو اس کا علاج کرنا چاہیے. کوئی ایسا زوردار لٹریچر، کوئی ایسے واعظ، کوئی ایسے نیک لوگ اٹھیں جو بالکل دل ہلا کر رکھنے کے لوگ ہو، اللہ کی طرف لوٹو. اس کی بجائے یہ ہنگامی چیزیں جو ٹھیک ہے، یہ کاریں بیکاراں جو ہے دیر سے ہو رہا، لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پیسے ہو رہے ہیں ضائع، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. بلکہ اپنے لوگ بھی جو سست ہوتے جاتے ہیں، ارکان تک کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں. تو کیوں لوگ پیچھے کی طرف نہیں پلٹتے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و سنت میں سرمایہ ہے اس کو پیش کریں، دنیا کی سب زبانوں میں بہترین انداز میں اس کو اس طرح پیش کریں کہ انسان سارے جو ہیں ان کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے بات کہ واقعی ایک ہمارا خالق ہے، پھر اس کے سامنے جانا ہے، اس نے رسول ہدایت کے لیے بھیجا. یہ بنیادیں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ساری کوششیں بیکار جائیں گی. تو اللہ نے جو بات بتائی میرے آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ وقت تیزی سے گزر رہا، کئی طرح کے نوٹس آپ کے سامنے جاری ہوتے ہیں، کسی کو مریض بنا کر دکھاتا ہوں، کسی کو بوڑھا بنا دیتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے. اس لیے اپنی جو فرصت عمل ہے اس کو برباد نہ کرو، جتنی تھوڑی سی مہلت ہے کر لو. اب گنگا بہہ رہی، ہاتھ دھو لو، بعد میں پچھتانا ہی ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر نہیں بھیجا جائے گا.